جناب علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی کہ آپ آج کے موضوع کے حوالے سے خواتین و حضرات سے مخاطب ہوں۔ جناب صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الحكيم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور انتہائی معزز و مکرم خواتین و حضرات اور حاضرین مسلمان، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن بسلسلہ شہادت امام علی مقام علیہ السلام کی اس نہایت کی مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر نواسہ رسول جگر گوشہ بطور پربردائے آغوش مصطفیٰ اور راکب دوش مصطفیٰ لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی سیرت میں، آپ کی شخصیت میں کئی گوشے ہیں اور کئی پہلو ہیں. آپ کا سفر کربلا اور معرکہ حق و باطل کئی جہتوں میں اپنے اندر حضور کی امت کے لیے بے شمار سبق رکھا، اور اس کی ہر جہت اور ہر پہلو میں ایک نیا پیغام ہے، ایک نیا میسج ہے. مگر آج بھی
اس مبارک نشست میں جس خاص پہلو پر قرآن مجید کی روشنی میں بات کریں گے وہ ہے نواسہ رسول کا سفر کربلا، سفر آزمائش۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں قیامت تک آنے والے ہر دور کے اہل حق مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں بولیے ضرور آزمائیں گے، پرکھیں گے، امتحان سے گزاریں گے۔ اب قرآن مجید کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو خالق کائنات نے وَلَنَبْلُوَنَّ لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور آگے اہل علم جانتے ہیں نون ثقیلہ وہ بھی تاکید کے لیے، دوہری تاکید لگا کر فرمایا ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، پرکھیں گے، امتحان میں ڈالیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ آزمائش اتنی ضروری کیوں؟ آزمائش بولیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس امتحان کو اتنا لازم کیوں قرار دیا قرآن؟ تو یاد رکھ لیں بغیر آزمائش کے گھوٹے اور گھرے کی پہچان نہیں ہو سکتی، بغیر آزمائش کے اپنے اور بیگانے کی پہچان، بغیر آزمائش کے دوست اور دشمن کی پہچان، بغیر آزمائش کے مومن اور منافق کی پہچان، بغیر آزمائش کے حق نکھر کر سامنے نہیں آ سکتا۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّ، حق کے دعوے دار بہت ہوں گے، زبانی دعویٰ کرنا اور شے ہے، اور آزمائش اور امتحان میں پورا اترنا اور شے ہے، اور اصل امتحان ہی انسان کی کامیابی اور ناکامی کی درمیان فرق کرنے والی شے ہے۔ ورنہ اگر غور کریں انسان ساری زندگی اگر 1000 کتابیں بھی پڑھ لیں، اب ہماری نشست میں اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، طلبہ بھی ہیں، اور نیچے بیسمنٹ میں ہماری طالبات بھی ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ انسان اگر ساری زندگی بھی پڑھتا رہے، 1000 کتابیں بھی پڑھ لیں، مگر جب تک امتحان نہ ہو کیسے پتا چلے گا کامیاب کون ہے اور ناکام ہوگا؟ جب تک امتحان نہ ہو کیسے خبر ہوگی کہ پاس کون ہوا اور فیل ہوا؟ تو کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق کرنے والی شے امتحان ہے۔ سو حق کا دعویٰ کرنا اور شے ہے، اور آزمائش اور امتحان میں پورا اترنا، جب تک امتحان نہ ہو کیسے پتا چلے حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، گھوٹا کون ہے اور کھانا کون ہے؟ کیونکہ جب تک صرف چوری کھانے کی حد تک ہو تو پھر تو 100 مجنوں بن کے لیلا کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ لیلا کی محبت کے نام پر کیا ملتی ہے؟ چوری ملتی ہے۔ سینکڑوں مجنوں قطار اندر قطار آ گئے، مگر جس دن اس نے کہا کہ اس پلیٹ میں اپنا خون ڈال کے واپس بھیجنا ہے،
سارے مجنو بھاگ گئے، تنہا ایک ہی مجنو رہ گیا۔ اہل بیت رسول کے عشق کے دعوے، آل رسول کی محبت کے نعرے اور آل رسول کے نام پر لنگر، آل رسول کے نام پر نذرانے، یہ کام بڑا آسان ہے، مگر پتہ اس دن چلتا ہے والا جس دن مارکہ کربلا کسی کو صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، آؤ ذرا راہ حسین پہ چل کے تو دکھاؤ، تب پتہ چلتا ہے کہ چوری کھانے والا مجنون کون ہے اور خون دینے والا مجنون کون ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں آزمائش کو لازم کرا، جس کے بغیر کبھی بھی حق اور باطل میں فرق نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا آزمائشیں؟ رب کائنات نے چند چیزوں کا ذکر کیا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں کمی کر کے، معاشی تنگی دے کے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جان خطرے میں ڈال کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے، ایک کھانے والے پھل بھی، اور چونکہ انفس کے بعد ثمرات کا ذکر آ رہا ہے تو انسان کے نفس اور اس کی جان کا اصل پھل اس کی اولاد ہوتی ہے۔ انسان کا پھل کیا ہے؟ اس کی بولیے اولاد۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالی تنگی سے، کبھی معاشی تنگدستی سے، کبھی اولاد لے کر، کبھی جان لے کر، اور کبھی سب کچھ لے کر تمہیں آزمائیں گے۔ اور ان ساری آزمائشوں کا ذکر کر کے خالق کائنات نے فرمایا مبشر الصابرین، اے میرے حبیب ان تمام امتحانوں اور آزمائشوں میں پورا اترنے والے جو صابر ہوں گے، ان صبر کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا۔ صبر والوں کو میری طرف سے کیا سنا دو؟ بڑی خوشخبری۔ کس بات کی خوشخبری؟ اس کا ذکر آگے چل کے کریں گے، مگر حاضرین محترم، ان تمام آزمائشوں جن کا ذکر قرآن نے کیا، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی معاشی تنگی، کبھی مال میں کمی، کبھی اولاد لے کر، کبھی جان لے کر، جتنی آزمائشیں قرآن نے بیان کی، جب ہم نواسہ رسول کے سفر کربلا پر نگاہ ڈالتے، مارکہ کربلا کو دیکھتے ہیں، تو قرآن کی بیان کرتا ساری آزمائشیں وہاں یکجا نظر لگتا یوں ہے کہ اللہ نے وہ ساری آزمائشیں وہاں جمع کر دی، اکٹھی کر دی، تاکہ نواسہ رسول کے لیے کوئی امتحان باقی رہ نہ جائے، کوئی آزمائش باقی بولیے، کیونکہ نواسہ رسول کو جس مقام پر لا کر خدا دکھانا چاہتا ہے، اس سے پہلے ساری آزمائشیں یکجا کر دی، تاکہ قیامت کا کوئی کہہ نہ سکے کہ مولا تم نے حسین کو اس امتحان سے تو گزارا مگر فلاں آزمائش رہ گئی، فلاں امتحان رہ گیا۔ اس نے کہا ساری آزمائشیں یکجا کر کے دنیا کو بتا دوں گا کہ نواسہ رسول جیسا صبر نہ کسی نے کیا، نہ قیامت تک حسین جیسا صبر بھی کر سکتا۔ لہذا جو خوشخبری نواسہ رسول کو ملی وہ خوشخبری کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ حسین جیسا نہ کسی کا امتحان ہوگا، نہ کسی کی آزمائش ہوگی، اور نہ ہی نواسہ رسول جیسا کسی کا صبر ہوگا۔ حاضرین محترم، اگر اس سفر کربلا میں دیکھیں تو امام علی مقام کی آزمائش صرف میدان کربلا میں نہیں، بلکہ آپ کی آزمائشوں کا سفر تو مدینہ سے شروع ہو گیا۔ تاجدار کائنات کے شہر کی جدائی اور مدینہ تو رسول سے نواسہ رسول کا رخصت ہونا یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں، اتنی بڑی آزمائش کہ وہ شہر رسول جہاں
میرے آقا کا عاشق اگر چند دن گزار آئے حضور کی گنبد خضرا کے سائے میں تو وہ مصطفیٰ کے شہر کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس حاجی سے پوچھو جو چند دن مدینہ میں گزار کے آتا ہے، جب روزہ رسول سے رخصت ہونے لگتا ہے اس کے وجود پر لرزہ ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ارے قدم ساتھ نہیں دیتے اور انسان کا جگر پھٹنے کو آتا ہے۔ یہ تو حال ہے اس حاجی کا جس نے چند دن گزارے، کیا کیفیت ہوگی اس نواسہ رسول کی جس نے ساری زندگی حضور کے شہر مدینہ میں بسری، جس کا بچپن مدینہ میں، لڑکپن مدینہ میں، جوانی مدینہ میں، اور جو مدینہ کی گلیوں میں نہ صرف چلا پھرا بلکہ جس نے شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کے سواری جمائی۔ کیا کیا یادیں ہیں اس شہر مصطفیٰ سے، نواسہ رسول جنہیں حضور اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کے گلی کوچوں میں پھراتے ہیں، اور اس منظر کو جب فاروق اعظم جیسی ہستی دیکھتی ہے تو عالم رشک میں عمر کو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں حسین تجھے مبارک ہو، تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے، اور میرے مصطفیٰ کہتے ہیں عمر سواری تو اعلیٰ ہے ہی، ادھر سے اس سواری پر بیٹھنے والا سوار کتنا ہے۔ جن کی اتنی یادیں وابستہ اس شہر سے، یقیناً نواسہ رسول جب روزہ مصطفیٰ سے رخصت ہوئے ہوں گے رو کے کہا ہوگا نانا جان آپ کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین، آپ کی گود میں پلنے والا حسین، آپ کی زبان رسالت چوسنے والا حسین، آج آپ کے دین کی اقامت اور دین کے حیا کے لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا کا مسافر کر رہا۔ کیا کیفیت ہوگی نواسہ رسول کی جب اپنی اماں حضور فاطمہ الزہرا کی قبر انور سے جدا ہوئے ہو، رو کے کہا ہوگا اماں جان آج حسین مدینے سے جدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ مدینے کی جدائی تو برداشت کر سکتا ہوں، نانا کے دین کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا حال ہوگا اس نواسہ رسول کا جب وہ اپنے بھائی حسن کی قبر سے جدا ہوئے۔ ارے یہ کوئی چھوٹی آزمائش، معمولی آزمائش نہیں، مگر قرآن کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّکُمْ، ہم تمہیں ضرور آزما کے چھوڑیں گے۔ نواسہ رسول کی ابتلاؤں کا، آزمائشوں کا، امتحانوں کا سفر مدینہ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر مدینہ سے چل کر آپ مکہ کی وادی میں پہنچتے ہیں، سین حرم میں آتے ہیں، 4 مہینے کا قیام ہے وادی مکہ میں، سین حرم میں، اور 4 مہینے کے مختصر قیام کے بعد پھر آخر مشیت عزتی کا فیصلہ آتا ہے کہ نواسہ رسول اب تم سے کعبۃ اللہ کے در و دیوار بھی چھڑائے جا رہے ہیں، اب تمہیں کعبۃ اللہ سے بھی سوئے کربلا رخصت کیا جا رہا ہے۔ اب حاضرین محترم، کعبۃ اللہ سے نواسہ رسول کی سوئے کربلا رخصتی کب ہو رہی ہے، کس موقع پر ہو رہی ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ تاریخ کون سی ہے؟ بولیے 8 ذی الحجہ، ایک دن باقی ہے حج کی ادائیگی میں۔ ذرا سوچئے، ارے اس حاجی سے پوچھو جو حج ادا کر کے کعبے سے جب گھر کی طرف رخصت ہونے لگتا تو مقام ملتزم سے چپٹ کر کیسے زار و قدار ہوتا ہے۔ ارے اس نواسہ رسول کی کیفیت کیا ہوگی کہ جنہوں نے ابھی حج ادا نہیں کیا، ایک دن باقی ہے مگر کعبہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کعبہ کے در و دیوار کو آخری سلام کہہ کے نواسہ رسول رخصت ہو رہے ہیں، سوئے کربلا جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کے دل کو کوئی چکر کے دیکھے کہ جس دل کے اندر کعبہ کی اتنی محبت ہے، کعبہ سے اتنی عقیدت ہے، اللہ کے گھر کا اتنا عشق ہے کہ اپنی زندگی میں 25 مرتبہ نواسہ رسول مدینہ سے جس کعبہ کی زیارت کے لیے پیدل چل کے آتے ہیں، سوار ہو کر نہیں بلکہ کیسے پیدل چل کے
اور یہ پیدل چل کے آنا یہ مجبوری کا سفر نہیں ہے، اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سواری بھی موجود ہے، مگر نواسۂ رسول کا عشق دیکھیے، کعبے سے محبت دیکھیے، اللہ کے گھر کی عقیدت دیکھیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ 25 مرتبہ پیدل چل کر کعبے کے حج کے لیے سرزمین مکہ پر پہنچتے ہیں۔ ارے جس نے 25 حج پیدل کیے اور کعبہ کی زیارت کے لیے چل کے آتے رہے، آج حج کی ادائیگی میں ایک دن باقی ہے، اس نواسۂ رسول سے کعبہ اللہ کے در و دیوار چھڑائے جا رہے ہیں، زین حرم سے نواسۂ رسول رخصت ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ چھوٹی آزمائش، چھوٹا امتحان، اور خدا کی عزت کی قسم نواسۂ رسول کے لیے اصل امتحان یہی ہے، جان دے دینا، اولاد دے دینا، بھوک برداشت کر لینا، پیاس برداشت کر لینا، جان و مال قربان کر دینا، یہ میرے اور آپ کے لیے تو بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، مگر امام عالی مقام کے لیے اس دنیا کی کوئی حیثیت، اصل آزمائش یہ ہے، ادھر کعبہ اللہ ہے، ادھر مصطفیٰ کے دین کی حرمت ہے، ادھر شہر حرم ہے، ادھر مصطفیٰ کے دین کا تقدس ہے، درمیان میں کھڑا کر کے رب نے کہا نواسۂ رسول آج دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اس کو مصطفیٰ کے دین کی عظمت اور حرمت کے لیے کیسے قربان ہوا۔ یہ جذبات کی قربانی تھی، احساسات کی قربانی تھی، اور پھر 8 ذی الحج کو امام عالی مقام کو کعبۃ اللہ سے سورہ کربلا رخصت کرنے میں در حقیقت حکمت یہ بھی تھی، مشیت یہ چاہتی تھی کہ نواسۂ رسول کے اس طرز عمل سے تاجدار کائنات کی امت کو قیامت تک ایک سبق دے دیا جائے، ایک میسج، ایک پیغام دے دیا جائے۔ وہ نہ سمجھ لو جو محض رسومات کے پجاری ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس خالی کعبے آنا ہی عبادت ہے، انہیں نواسۂ رسول کی سیرت کے ذریعے پیغام دینا مقصود تھا کہ لوگوں محض کعبے آنا ہی عبادت نہیں، کبھی آنا عبادت ہوتا ہے، کبھی کعبے سے جانا عبادت ہوتا ہے، کبھی کعبے سے جانا عبادت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کعبہ اللہ کی زیارت بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کعبے کا طواف بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حجر اسود کے بوسے بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وقوف عرفات وہ بھی عبادت، مناسک حج یہ سب عبادت ہے، مگر نواسۂ رسول کا 8 ذی الحج کو سورہ کربلا رخصت ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ لوگوں عام روٹین میں کعبے آنا عبادت ہے، مگر جب مصطفیٰ کے دین پر مشکل وقت آ جائے، جب حضور کی امت پر مشکل وقت آ جائے، جب ظالم زانی شرابی بددیانت خائن بدکار میرے مصطفیٰ کی مسند پر جبرن کعبے ہو رہے ہوں، اس وقت پھر کعبے آنا نہیں، کعبہ چھوڑ کے کربلا بسانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ چاروں طرف سے لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، اور نواسۂ رسول کعبہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں، مگر اس آزمائش سے گزر کر جب امام عالی مقام سورہ کربلا چلتے ہیں، آپ کا پورا سفر مدینہ سے مکہ مکرمہ تک اور مکہ مکرمہ سے لے کر سرزمین کربلا تک قدم قدم پر مسائل ہیں، آلام ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، راہوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود حسین کے قدم ڈگمگائے، نواسۂ رسول لڑکھڑائے نہیں، سوئے منزل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے جب سرزمین کربلا فرات کے کنارے نواسۂ رسول پہنچتے ہیں، تو وہاں سے امام عالی مقام کی اگلی آزمائش، ایک نیا امتحان، اور وہ امتحان کیا ہے؟ فرات کا کنارہ ہے، اور اس فرات کا پانی نواسۂ رسول اور آل رسول کے لیے 3 دن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں
آپ کو تھوڑا سا میں قرآن مجید کی طرف متوجہ کروں. اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں خوف سے اور بھوک سے آزمائیں گے. آج فرات کے کنارے نواسہ رسول کی آزمائش بھوک سے نہیں، کس سے ہو رہی ہے؟ اونچا بولی. کس سے؟ پیاس سے ہو رہی ہے. اب ذرا اہلیان بھالیا مجھے سوچ کے بتانا، بھوک برداشت کرنا مشکل ہے یا پیاس برداشت کرنا؟ جی اگر روٹی ایک دن نہ ملے گزارا چل جاتا ہے، مگر پانی نہ ملے بولیے گزارا. رب نے کہا میرے حبیب کے غلاموں تمہاری حیثیت کے مطابق تمہیں بھوک سے آنا ہوگا، مگر یہ مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرنے والا شہزادہ ہے. یہ زبان رسالت چن کر جوان ہونے والا حسین، اس کی آزمائش بھوک سے نہیں، اس سے پیاس سے آزمائش ہے. فرات پاس سے گزر رہا ہے اور ادھر نواسہ رسول کو اس کے کنارے پیاسا کھڑا کیا گیا. اور پھر حاضرین محترم، اگر وہ آزمائش صرف وجود حسین پر ہوتی تو شاید اتنی بڑی آزمائش نہ ہوتی، کیونکہ اپنی ذات کی حد تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، دکھ اٹھانا، تکلیفیں برداشت کرنا، انسان کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ برداشت بولیے کر لیتا ہے. مگر اصل آزمائش اور بڑی آزمائش کیا ہے کہ اپنی جان کے لیے تو انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر لوگوں ذرا سوچئے جب آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم شہزادی اور شہزادیاں دودھ پیتے بچے وہ بھی پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اور رونے سے جن کے حلق اتنے خشک ہو چکے ہوں کہ رونے کی آواز بھی نکل نہ رہی ہو، یہ سارا منظر دیکھ کر پھر صبر کرنا، پھر برداشت کرنا، پھر استقامت کا پیکر بن کے ڈٹے رہنا، دبے رہنا. حاضرین محترم، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ نواسہ رسول کا صبر ہے. 6 ماہ کا معصوم علی اصغر اس کی پیاس دیکھ کر بھی حسین کے قدم ڈگمگائے. نواسہ رسول لڑکھڑایا. اپنے لیے برداشت کرنا آسان ہے، مگر اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر، معصوم بچوں بچیوں کو پیاسا تڑپتے دیکھ کر، یقیناً ماں باپ کے لیے یہ برداشت کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا دھیان کیجیے، نیچے مائیں بھی بیٹھی ہوئی، اوپر باپ بیٹھے. ہر ایک کے دل کے اندر جو اللہ نے اولاد کے لیے احساسات رکھے ہیں، یقیناً کوئی شخص بھی اپنے لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، مگر اولاد کی تکلیف برداشت. یہ وجہ ہے کہ یہاں بعض مورخین نے ایک روایت بیان کی ہے. امام علی مقام آپ جب خیمہ میں تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کے ننھے شہزادے امام علی اصغر پیاس سے حلق خشک ہے، اور جب روتے ہیں تو آواز بھی نہیں نکل رہی. امام علی مقام نے یہ دیکھ کر اپنے شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کر خیمے سے باہر تشریف لائے، اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر آپ نے فرمایا کہ یزیدی کو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس معصوم سے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم سے تو، لہٰذا اس کے لیے چند گھونٹ مجھے پانی دے دو. اب کہنے والوں نے وہ شاید انسانی احساسات اور ان جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی راوی نے یہ روایت بیان تو کر دی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت کسی صورت میں قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نام ہے زندہ زمین کا. یہی تو اصل آزمائش ہے، یہی تو اصل امتحان ہے. بڑا نواسہ رسول اپنے معصوم شہزادے کی پیاس کے لیے اپنے زمین کا سودا یزیدیوں کے ساتھ ان سے پانی مانگنا، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، یہ حسین کی غیرت کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ارے نواسہ رسول نے اگر مانگنا ہی تھا تو
یزیدی لشکر سے کیوں مانگتے؟ وہ اپنے خدا سے مانگتے، وہ اپنے رب سے مانگ لیتے، اور اگر رب کے حضور سوال کر دیتے تو کیا خدا نواسہ رسول کو پانی نہ عطا کرتا؟ بولیے، وہ رب جو اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے زیر حرم سے پانی کا چشمہ نکال سکتا ہے، آج نواسہ رسول کے لیے میدان کربلا میں چشمہ نہیں نکل سکتا تھا؟ بولیے، یقیناً نکل سکتا تھا، آسمان سے پانی اتر سکتا تھا۔ اور پھر حاضرین محترم، فرات جو پاس سے گزر رہا، فرات جو پاس سے گزر رہا تھا، یاد رکھ لیں نواسہ رسول کی یہ آزمائش مجبوری کی، یہ پیاس مجبوری کی نہیں، یہ مجبوری کی نہیں، یہ مختاری کی پیاس ہے، یہ اور آزمائش کا سفر ہے۔ فرات جو قریب سے گزر رہا ہے، اس جیسے دریا تو حسین کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، اس جیسے دریا تو حسین کے، بولیے، غلاموں کی بھی غلام ہیں۔ آئیے مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اگر فاروق اعظم دریا کو خط لکھے اور حکم دے کہ تجھے بندہ خدا حکم دے رہا ہے، عمر کا خط جائے، دریا رواں ہو جائے۔ حاضرین محترم، وہ تو فاروق اعظم کی شان ہے، وہ دریا پر گئے نہیں، خود چل کے نہیں گئے، ڈائریکٹ دریا کو مخاطب نہیں کیا، یا 4 لفظ لکھ کر اس دریا کے نام بھیجے۔ اگر عمر کے حکم پر دریا چل سکتا ہے، یہ تو نواسہ رسول حسین ابن علی کو ہے کہ جس حسین کی غلامی کی سند خود فاروق اعظم مانگ لیتے، جن کی غلامی کا سوال خود فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان، حسین نے ہمیں اپنا غلام کیا، کہا تمہارا باپ ہمارا کیا ہے؟ غلام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم قربان جائیں امیر المؤمنین ہو کر فرمانے لگے، بیٹے جاؤ ذرا حسین سے لکھوا کے لے، حسین سے لکھوا کے لے آؤ۔ اور فرمانے لگی کہ اگر حسین لکھ کے دے دے، تحریر سنبھال کے رکھ دینا، جب مر جاؤ میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ عمر کی نجات کے لیے حسین کی غلامی سے بڑی سند ہوئی، عمر کی نجات کے لیے حسین کی غلامی سے بڑی سند۔ ارے جس کی غلامی کی سند عمر مانگے، اس عمر کے تو 4 لفظوں پر دریا جاری ہو جائے۔ ادھر نواسہ رسول وہ تو دریا کے کنارے کھڑا ہے، حسین اشارہ کرتے، رب کی عزت کی قسم فرات چل کر حسین کے قدموں میں آ، فرات خود حسین کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ حاضرین محترم، حاضر تو، لیکن نواسہ رسول نے ایسا کوئی سوال بولیے، نہ دریا کو حکم دیا، نہ رب کے آگے سوال کیا، وہ یزیدیوں کے آگے کیا سوال کرتے؟ اور اگر حسین کہہ دیتے دریا تو چلا، علی اصغر کی پیاس تو بجھ جاتی، اس کا حلق تو تر ہو جاتا، حسین کی قیامت تو ظاہر ہو جاتی، مگر آزمائش، ابتلاء اور امتحان کی اعلیٰ منزل جہاں صبر کی انتہا ہونی تھی، حسین اپنے اس مقام سے نیچے آ جاتے۔ رب نے کہا نواسہ رسول تجھے اس مقام پر دکھانا چاہتا ہوں جس تک نہ کوئی پہنچ سکا، نہ قیامت نہ کوئی پہنچ سکا۔ اس لیے کہ مجبوری کا صبر اور شے ہے، مختاری کا صبر بولیے اور شے ہے۔ ایک بے بس انسان جو کر کچھ نہیں سکتا، اس کے پاس تو صبر کے سوا اور چارہ کوئی نہیں، اور جو سب کچھ کر بھی سکتا، جو فرات قدموں میں لا سکتا ہو، اور پھر اپنے معصوم کو تڑپتا دیکھ کر، پیاس میں بھڑکتا دیکھ کر، اس کے خوش حلق کو دیکھ کر، پھر بھی استقامت کا بہتر بن کے، صبر کا بہتر بن کے، رضا کا بہتر بن کے، توکل کا بہتر بن کے، پھر اپنے مولا سے کہے کہ ربا جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، یہ سکھ گناہ تھی وارے، دکھ قبول
محمد بخشا پر راضی رہنے کیا۔ حاضرین محترم، اختیارات کا استعمال کرنا اور شے ہے اور محبوب کو راضی کرنا، بولیے یہی تو ابتلا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے۔ طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، مگر سب کچھ کر سکنے کے باوجود اس کی تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جنہ دکھاں وچ دل بر راز، یہ سکھ گناہ تھی باڑے دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہنی پیارے۔ حاضرین محترم، یہ تو سرزمین کربلا پر نواسہ رسول کا پہلا امتحان۔ یہاں سے تو حسین کی آزمائش سرزمین کربلا پر شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے چلے تو قدم قدم پر ایک نہیں ہزاروں آزمائشیں، ہزاروں امتحانات، امام علی مقام کے شہزادوں کا شہید ہونا، آل بیت رسول کا شہید ہونا، پھر ایک ایک اگر شہادت کے واقعات کو الگ الگ لے لیں تو اتنی بڑی آزمائش، اتنے بڑے امتحانات، مگر میں اس تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا کہ حاضرین محترم، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی شہید ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھتیجے شہید ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھانجے شہید ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے شہید ہو گئے، جس نے جواد اکبر کی لاش اٹھائی اور آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے سیاہ بال بھی سفید ہو، جس کا معصوم ہاتھوں میں ذبح ہو گیا، ذرا خود سوچئے کہ ان ابتلاؤں اور آزمائشوں پر صبر کرنا کتنا مشکل کام۔ ارے جس نواسہ رسول نے میدان کربلا کے اندر ایک نہیں 72 جنازے اٹھائے، کتنے 72 لاشیں اٹھائی، ہر ایک شہید کو اٹھا کر خیموں میں لا کے 72 لاشیں اٹھانا، جس کو ہمیں اگر ایک جنازہ اٹھانا پڑ جائے تو اس وقت سوچیے انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور جس نے 72 جنازے اٹھائے، ارے 72 پتھر بھی آپ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے پڑ جائے، سارا دن اٹھاتے اٹھاتے بالآخر انسان تھک جاتا ہے، ہمت جواب دے جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مگر نواسہ رسول تیرے عزم کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے استقامت کو سلام۔ یہ 72 پتھر نہیں، 72 جنازے اٹھائے، 72 لاشیں اٹھائی، مگر حسین تھکا نہیں۔ نواسہ رسول کی ہمت نے جواب، حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ بلند ہمت ہو کر اتنا کچھ سہ کر سب کچھ برداشت کر کے حسین کا نہ صرف مقام صبر ہے بلکہ مقام شکر یہ ہے کہ اس سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب جان دینے کی وقت آتا ہے، اپنی شہادت کی باری آتی ہے، تو شہید ہونے سے پہلے نواسہ رسول سر سجدے میں رکھ کر اپنے مولا کا شکر ادا کرتا ہے، سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنے محمد کے نواسے کو یہ ہمت دی، یہ استقامت دی، یہ جرأت دی، یہ حوصلہ دیا، یہ صبر دیا، یہ سب کچھ اتنے طوفان آندیاں آئیں اور ظلم کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، مگر نواسہ رسول کا حوصلہ پست، ہمت کم نہ ہوئی، وہ شکرانے کے ساتھ اپنے رب کے حضور کیا اپنے سر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب آزمائش اتنی بڑی ہو، امتحان سب یکجا ہو جائے، سب اپنے کمال پر پہنچ جائے، انتہا پر پہنچ جائے، اب خدا کا وعدہ آتا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پیارے مصطفیٰ ذرا صبر والوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا، میری طرف سے کیا اونچا بولیے، خوشخبری، کون سی خوشخبری؟ آئیے اس کے ساتھ آگے جو منسلک اور ریلیٹڈ خوشخبری ہے اس کی طرف جانے سے پہلے قرآن مجید کا ایک مقام اور ذرا اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔
رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب مشکل وقت آ جائے، کیا آ جائے؟ مسائل آ جائیں، آرام آ جائیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، آزمائش کی گھڑی آئے، تو اس وقت رب نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آؤ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ کتنی چیزوں سے؟ صبر اور نماز سے۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے صبر تم نے مدد لینی ہے، بالصبر والصلاۃ، ایک صبر سے اور دوسرا پھر بولیے دوسرا نماز سے۔ دو چیزوں کا قرآن نے حکم دیا، اور حکم دے کر آگے جب صلہ دینے کی باری آئے، کیا؟ جب صلہ دینے کی باری آئے، اجر دینے کی باری آئی، بدلہ دینے کی باری آئی، جزا دینے کی باری آئی، تو خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں جس خاص نقطے کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ رب نے حکم کتنی چیزوں کا دیا؟ پھر بولیے، اب ذرا اونچا بولیے، کتنی؟ ایک صبر اور دوسرا نماز۔ تو جب دو چیزوں کا حکم دیا جائے، آگے صلہ دیتے ہوئے چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتا میں نمازیوں کے بھی ساتھ ہوں اور صبر والوں کے بھی ساتھ ہوں۔ یہی صلہ بنتا ہے نا کہ نماز اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے، مگر جب صلے کی بات آئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ نہیں، کیا کہا؟ الصابرین، ان کے ساتھ ہے، بولیے صبر والوں کے ساتھ۔ نماز والوں کے ساتھ ہونے کا اعلان، بولیے کیوں نہیں؟ یہ بات سوچنے والی، یہ اعلان کیوں نہ ہوا؟ در حقیقت وہ عالم الغیب خدا، اس کی نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ اس دھرتی پر ایک معرکہ برپا ہونے لگا ہے، ایک میدان سجنے لگا ہے، میدان کربلا۔ جب وہ معرکہ برپا ہوگا، میدان سجے گا، نماز پڑھنے والے تو دونوں طرف ہوں گے۔ بات سمجھ آئی؟ نمازی تو دونوں طرف ہوں گے، نماز تو ادھر بھی ہوگی، نماز تو ادھر بھی ہوگی، اذانیں یزید کے لشکر میں بھی ہوگی، اذانیں حسین کے خیموں میں بھی ہوگی، جماعتیں اور نمازیں یزید کے لشکر میں بھی ہوگی، جماعتیں اور نمازیں حسین کے قافلے میں بھی ہوگی۔ لہذا جب نماز دونوں طرف ہوگی تو قیامت تک لوگ فیصلہ کیسے کریں گے کہ حق کدھر ہے؟ بولیے حق کدھر ہے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کی پوری سیرت اور حیات ظاہری میں جتنے مارکے ہوئے ان میں ہر مارکہ کے اندر ایک طرف کفر ہوتا تھا، ایک طرف اسلام ہوتا تھا، ایک طرف نماز پڑھنے والے، ایک طرف نماز کا انکار کرنے والے، ایک طرف اللہ اکبر پکارنے والے اور دوسری طرف لا مناد اور حکم کو آواز دینے والے۔ مگر یہ کربلا واحد میدان ہے جہاں لشکر یزید میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا ہے اور قافلہ حسین میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اب کوئی کیسے پہچانے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے؟ بس آدمی محترم رب کائنات نے قیامت تک حق کو واضح کرنے کے لیے اعلان کر دیا ان اللہ مع الصابرین۔ لوگوں نماز دونوں طرف ہے مگر صبر ایک طرف ہے۔ بس رب کائنات نے یہ کہہ کر کے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں بتا دیا کہ حاضرین محترم قیامت تک حق ادھر ہوگا جدھر صبر والے ہیں، حق ادھر ہوگا جدھر کون ہوں گے؟ صبر والے۔ لہذا نماز تو یزید کے قافلے میں بھی تھی، رب کائنات نے بتا دیا کہ حق کیا معیار جو اس مقام پر قرآن قرار دے رہا ہے وہ نماز کو نہیں، کس کو؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ صبر صرف نواسہ رسول کی طرف، اہل بیت رسول کی طرف،
ادھر ظالم ہے ادھر صابر ہے، ادھر قاتل ہے ادھر مقتول ہے، ادھر جبر ہے ادھر صبر ہے۔ لہذا خالق کائنات نے ان اللہ مع الصابرین کہہ کر قیامت تک کے لیے حضور کی امت کو ایک پیغام دے دیا کہ لوگوں آپ اور باطل کا فرق سمجھنا چاہو، حسینی اور یزیدی کے داغ کے درمیان فرق کرنا چاہو، حسین جیسا دوسرا کوئی نہیں ہوگا، اور یزید بھی ایک ہی لائن تھا جو واصل جہنم ہو گیا، مگر سوچ یزید کی بھی رہے گی اور فکر حسین کی بھی رہے گی۔ کیسے سمجھو کہ یزیدی فکر کیا ہے، حسینی فکر کیا ہے؟ قرآن نے فرق بتا دیا، فرمایا جدھر ظالم ہو، قاتل ہو، خونخوار بھیڑیے ہو، نہا انسانی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والے ظالم جابر کس طرف کھڑے ہو، سمجھ لینا وہ قافلہ وہ لشکر یزید کا لشکر ہے۔ اور جدھر صابر ہو، مقتول ہو، مظلوم ہو، شہداء ہو اور لاشیں اٹھا کر بھی مولا کی رضا کے لیے صبر کرنے والے ہو، سمجھ لینا کہ وہ قافلہ قیامت کا قافلہ ہے حسین، وہ قافلہ ہے بولیے حسین ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے دونوں کے درمیان کیا کر دیا؟ فرق واضح کر دیا۔ اب آ جائیے، جب اتنی آزمائش، اتنا امتحان، اور پھر اس آزمائش پر اس انتہا درجے کا صبر، اس صبر پر قرآن نے کہا وبشر الصابرین، صبر والوں کو کیا کیا سنا دے؟ خوشخبری۔ مولا کس بات کی خوشخبری؟ رب کائنات کا قرآن بول اٹھا، فرمایا آؤ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، خوشخبری اس بات کی کہ ابھی میں نے بتا دو ان صبر کرنے والوں پر قیامت تک صلوات من ربہم، رب کی بارگاہ سے صلوات بھی آئیں گی، ورحمہ، اور قیامت تک خدا کی رحمتوں کی برسات بھی۔ گویا خالق کائنات کے قرآن میں یہاں ان ساری آزمائشوں میں انتہا درجہ اور کمال درجہ صبر کرنے والے صابروں کو کیا سنا دی؟ خوشخبری کون سی؟ صلوات من ربہم، رب کی طرف سے سلام آئے گا، بشارتیں آئیں گی، ورحمہ، خدا کی رحمتیں آئیں گی۔ باری تعالیٰ یہ تو صبر والوں کے لیے خوشخبری آ گئی۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ادھر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہو؟ ظلم والوں کا انجام، صبر والوں کے لیے تو سلام ہے تیرے، صلوات ہے، رحمتیں ہیں، مگر جنہوں نے ان صابروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، قیامت تک ظالموں پر خدا کی لعنت برسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، قیامت تک ظالموں پر خدا کی کیا ہوگی؟ اب یہ دونوں فیصلے کس نے سنائے؟ قرآن کو کس نے سنائے؟ بولیے، ادھر لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر اللہ کی یہ اعلان بھی قرآن کا، ادھر صابروں کا ذکر کر کے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب کے سلام، رب کی سلام اور رب کی رحمتیں، یہ ذکر بھی کس نے کیا؟ قرآن نے کیا۔ گویا قرآن نے بتا دیا کہ لوگوں قیامت تک کیونکہ یزید ظالم تھا اس پر لعنت ہے، حسین صابر تھا، قیامت تک صلوات رحمتیں کی، سلام ہے۔ اور جو اعلان قرآن نے 1450 سال پہلے کیا، کیا 1450 سال پہلے جو قرآن نے اعلان کیا، حاضرین محترم، اس اعلان قرآن پر مہر تصدیق ثبت کر دی معرکہ کربلا میں۔ اس معرکہ کو بھی کم و بیش 14 صدیاں بیت گئیں، اور 14 صدیوں سے دنیا دیکھ رہی ہے یزید پر ہر کوئی لعنت بھیج رہا ہے، حسین کی عظمت کو ہر کوئی سلام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اس سے بڑی قرآن کی حقانیت اور کیا ہوگی؟ کیونکہ خدا کا فیصلہ تھا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خدا کا فیصلہ تھا صبر والوں کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ 14 صدیوں سے حسین پر صلوات پڑھے جا رہے ہیں،
सलाम भेजे जा रहे हैं और क़यामत तक सलाम भेजे जाएंगे। 14 सदियों से यजीद पर लानत भेजी जा रही है और क़यामत तक भेजी जाती रहेगी। हाज़रीन मुहतरम, मेरा आपका आम लोगों का लानत भेजना ये तो छोटे दर्जे की शय है। आइए, रब का फैसला है कि जालिम पर अल्लाह की क्या है, बोलिए, और जिसको अल्लाह मुस्तहिक की लानत बना दे फिर उसका अंजाम देखिए। आम लोग तो एक तरफ रह गए, उसका सगा बेटा, क्या सगा बेटा यजीद के वास्ते जहन्नम होने के बाद 40 दिन तक तख्त पर रहा और 40 दिन के बाद रोकर कहने लगा अपने दरबारियों से कि मैं इस तख्त पर तो मुझे बिठा दिया मगर 40 रातें गुजर गई, मुझे नींद नहीं आई, मुझे चैन नहीं आया, मेरे अंदर एक आग है, एक कर्ब है, एक मुसीबत में गिरफ्तार हूं। 40 दिन के बाद उसने कहा संभालो अपना तख्त, लो अपनी हुकूमत, लानत भेजता हूं उस तख्त पर जो आले बैत रसूल के खून पर सजाया गया हो, लानत भेजता हूं उस इक़्तिदार पर जिस इक़्तिदार के लिए आले बैत रसूल का खून किया गया। अरे लोगों, इससे बढ़कर कुरान की अहमियत और क्या होगी कि जालिम के तख्त पर उसका बेटा भी लानत भेजकर छूटकर उसको पांव से ठुकरा और नवासा रसूल की अजमत को वो बेटा भी सलाम पेश कर रहा है। सो क़यामत तक उधर लानतें हैं, इधर सलाम, इधर रहमतें हैं, इधर सलावात हैं, इधर बरकतें हैं। सो हाज़रीन मुहतरम, ये तो सिर्फ यजीद की ज़ात और हुसैन की ज़ात अक़दस तक बात न रही। इससे मालूम ये हुआ कि क़यामत तक जो कि रास्ते दो मुतय्यन हो गए, एक यजीदियत का और एक शरीयत का। सो यजीदी रास्ते के ऊपर चलने वाला हर शख्स मुस्तहिक़ लानत हो गया और हुसैनी राह का हर मुसाफिर लायक सलाम हो गया। क्या हो गया? लायक सलाम हो गया। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि आज वक्त है कि हम फैसला कर लें कि हमने जाना किस तरफ, कौन से रास्ते पर, किस रास्ते पर। कितने बदनसीब लोग हैं कि आज भी उस लाइन के लानती रास्ते पर आज भी गामजन है, बदबख्त। और इधर नवासा रसूल की राह पर चलने वाले करबला के मुसाफिर, हुसैन के गुलाम जो अल्लाह की रहमतों और उसके सलामों को मुस्तहिक़ हैं, यकीनन उस शाबान अहले बैत की भी कमी, बोलिए, कमी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ बदबख्त आज भी। लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि दोनों रास्तों का फ़र्क मालूम होगा कुरान मजीद की रोशनी में और आले रसूल और नवासाए रसूल के सफ़र करबला और इश्मारक़ करबला की रोशनी में कुरान ने फ़र्क वाज़ेह कर दिया कि उधर क़यामत तक लानत है, इधर क़यामत तक अल्लाह की रहमत है। और इस रहमत के मुस्तहिक़ नवासाए रसूल जिनकी सारी जिद्दोजहद, इतनी अजीम कुर्बानी, सब कुछ लुटा देना, सर कटा के नेज़े पे चढ़ा देना, हाज़रीन मुहतरम, अपने नाना के दीन की सरबलंदी के लिए, इकामत इस्लाम के लिए, इहयाए हक़ के लिए और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और इंसानियत की